اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ معزز حاضرین، آج کی نماز تراویح میں سورۃ البقرہ ختم کیا گیا اور سورۃ آل عمران کی 148 آیتیں ختم ہوئیں، 148۔ میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ آپ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ ان آیتوں کے تحت 2 باتیں ہیں اور 2 اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو حمل سے ہے وہ تیرے راہ میں آزاد کرتی ہوں، تو مجھ سے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پس جب وضع حمل ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، تو حضرت عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو نظر یہ مانی تھی کہ لڑکا اگر ہو تو تیرے راہ میں تیرے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی، یہ تو لڑکی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مگر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں پناہ طلب کرتی ہوں، تیری پناہ میں لاتی ہوں اس کے ذریعے سے اور اس کی ذریت کو، کس سے؟ مردود شیطان سے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سورۃ آل عمران کا مطالعہ کریں اور آگے 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جسے خرق عادت کہتے ہیں، یعنی عادت سے ہٹ کر، جسے آپ اگر انبیاء سے سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر ولیوں سے سرزد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ خرق عادت، جو عادت سے بالکل ہٹ کر کے ہوں۔ یہودیوں کا اس میں ذکر ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ اب جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل وہیں سے نام شروع ہوا، کس سے؟ حضرت اسحاق سے۔ بعض جو ہے اسحاق کے بجائے یعقوب کی طرف ذکر کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یعقوب کے ایک لڑکے کا نام تھا اسرائیل، ان سے یہ اولاد شروع ہوئی۔ تو بہرحال محمد کا ہم انکار اس لیے کرتے ہیں کہ محمد اولاد اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ تو یہ خرق عادت ہے، یہ ہم ماننے کے لیے، کیونکہ یہ فطرت سے باہر ہے، یہ طبیعت سے باہر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں 3 ایسے واقعات ذکر کر کے یہ واضح کیے ہیں کہ ایسے انوکھے واقعات یا معجزے
ایسے ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی 3 معجزے ہوئے ہیں اور تم ان کا اقرار کرتے ہو۔ یہ 3 معجزے کیا ہیں؟ اس میں سے پہلا معجزہ یہ کہ لوگ عموماً کیا کرتے تھے، جب حمل سے بچہ ہوتا نظر مانتے تھے کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو یہ بیت المقدس مسجد اقصی کے لیے وقف ہے، اس کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ یہ یہودیوں میں چلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اس میں چلتا تھا یہ۔ تو یہ عمران کی بیوی بہت نیک عورت تھی، بہت ایام سے، بہت سالوں سے انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت دنوں کے بعد حمل ٹکا، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر لڑکا پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے یہ تیرے گھر کے لیے آزاد ہے، اور یہی قانون تھا اور یہی اصول تھا۔ لڑکا جو بھی پیدا ہوتا تو اس کو آزاد کر دیتے، کس کے لیے؟ بیت المقدس کے لیے۔ ہوا یہ کہ مریم پیدا ہو گئی، مریم پیدا ہو گئی، کہا کہ رب یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اب بہرحال وقت کی نظر مان لی تھی، اس لیے والدین کا دونوں کا انتقال ہو گیا، مریم کے، عمران کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بچی مریم، مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے لی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب تھا، اور باقاعدہ طور پر بطور خدمت کے طور پر مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ تو لہٰذا یہ خرق عادت ہو گیا، کیونکہ لڑکا عموماً کیا کرتا تھا، کیا ہوتا تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا، اب یہاں پر لڑکی وقف کر دی گئی، لہٰذا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، یہ خرق عادت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا یہودیوں۔ ایک واقعہ یہ، دوسرا واقعہ تھوڑا آگے ہے۔ مریم علیہ السلام جب تھوڑی بڑی ہوئی، جنت سے میوے آ رہے ہیں، ان سیزنل میوے، ان سیزنل فروٹس۔ زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان سیزنل فروٹس ہیں، کہ مریم کہاں ہے، یہ کہاں سے؟ کہا رب۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان سے اولاد پیدا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان سیزنل فروٹ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو میں بھی ان سیزن ہو گیا ہوں، لہٰذا کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے میں بھی اولاد طلب کر لوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی، دعا کی کہ اللہ مجھے ایک نیک اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا کو وقف کیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے کہ اولاد جس کے نہ ہونا ممکن ہے، ایسا واقعہ تم مانتے ہو یہودیوں، لہٰذا محمد کا نبی ہونا یہ بھی تم کو ماننا پڑے گا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ، بغیر باپ کے عیسیٰ کی پیدائش، تمہیں معلوم ہے یہودیوں، لہٰذا تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ 3 واقعات اللہ تعالیٰ اس میں آگے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، اور حضرت مریم علیہ السلام کا وقف ہونا، اللہ تعالیٰ ان 3 قصوں کو لا کر کے یہودیوں کا رد کیے ہیں اور یہ ثابت کیے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، ان آیتوں سے کچھ فقہی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نام، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ نام رکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 7ویں دن ہی رکھنا ہے، بلکہ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، تیسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن بھی رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں نام۔ ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرتے وقت ہی نام رکھنا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے دن ہی نام رکھنا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کئی دلیلیں دے کر کے ثابت کیے کہ نام رکھنے کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، عقیقے کا دن نہیں ہے، کبھی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، عمران کی بیوی یعنی ام مریم، مریم کی ماں نے کیا کہا؟ یہ تو لڑکی ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک حسرت ہے، حسرت کس اعتبار سے کہ اللہ میں لڑکا چاہ رہی تھی خدمت کے لیے، یہ تو لڑکی نکلی،
اور دوسرا جو ہے عاجزی ہے. لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح, لڑکی جو ہے لڑکے کی طرح نہیں, کیونکہ لڑکا اگر خدمت کے لیے وقف کر دیں تو لڑکے کی خدمت کیا ہوگی؟ وسیع ہوگی بنسبت لڑکی کی خدمت کے. تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر عورت حمل سے ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے راہ کے لیے نظر مان سکتی ہے. میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی, میں اس بچے کو عالم دین بناؤں گی, میں اس بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی جو مسلمانوں کی مفت میں خدمت کرے گا, میں اس بچے کو انجینئر بناؤں گی جو مسلمانوں کے لیے دین کے لیے جو ہے کام کرے گا, مسجدیں بنائے گا, تعمیریں کرے گا. یہ بات بھی جو ہے اس سے معلوم ہوئی. یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین کو مریم کی طرح عابدہ, نیک, صالحہ, صابرہ بنائے اور ہم تمام کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.